السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 52 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 6 برس میں اسلام قبول کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرا درجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلافت کی ذمہ داری مسلمانوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی۔ 10 سال تک آپ نے خلافت کی ذمہ داری نبھائی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رہے۔ جنگ بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، صرف غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق لکھ دیا ہے، یعنی وہ جو کہتے ہیں ان کی رائے اور ان کے مشورے پر اللہ تبارک و تعالیٰ احکام نازل فرماتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا تھا، یعنی جس گلی سے وہ گزرتے تھے شیطان اس راستے کو بدل دیتا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک مسلمانوں کی خدمت کیے، خلافت کی ذمہ داری ادا کی۔ اس دور میں بہت سارے ممالک فتح ہوئے، عراق فتح ہوا، فارس فتح ہوا، شام اور مصر فتح ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 539 احادیث کو بیان فرمایا ہے، اور سن 24 ہجری میں ابو لولو فیروز جو مجوسی غلام تھا اس کے ہاتھ آپ مدینہ میں شہید ہوئے، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں دفن کیا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء۔ ما مانے نہیں، منکم مانے تم میں سے، من احد کوئی، من احد کوئی، احد مانے ایک ہوتا ہے، من احد کوئی، ما منکم من احد نہیں ہے تم میں سے کوئی، ما نہیں ہے، منکم تم میں سے، من احد کوئی شخص، ما منکم من احد تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے، یتوضأ وضو کرتا ہے، یتوضأ کا معنی کیا ہوگا؟ وضو کرتا ہے، فیسبغ الوضوء، فیسبغ مکمل کرتا ہے، اچھی طرح کرتا ہے، فیسبغ کا معنی ہوگا اچھی طرح کرتا ہے،
مکمل کرتا ہے، الوضوء وضو کو، فیسبغ الوضوء وضو کو مکمل کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، ثم مانے پھر، ثم مانے پھر، یقول وہ کہتا ہے، ثم یقول پھر وہ کہتا ہے یعنی دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنہ الثمانیہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان یہ کی، لا نہیں، الہ معبود، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا مگر، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ مگر اللہ، وحدہ وہ تنہا ہے، وحد مانے اکیلا، وحدہ اکیلا ہے، تنہا ہے، لا شریک لہ، لا مانے نہیں، شریک مانے شریک، لہو مانے اس کا، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، ہمسر نہیں، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدً عبدہ ورسولہ، ان مانے یہ کہ محمدً محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ عبد مانے بندہ، عبدہ اس کا بندہ، ورسولہ رسول مانے رسول ہو مانے اس کا، ورسولہ اور اس کا رسول، ان محمدً یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ ورسولہ اس کے بندے اور رسول ہیں، اس کے بندے اور رسول ہیں، الا فتحت لہ ابواب الجنہ الثمانیہ، الا مانو مگر، فتحت مانے کھول دیا جاتا ہے، فتحت کھول دیا جاتا ہے، لہو اس کے لیے، ابواب بنے دروازے، ابواب دروازے، الجنہ جنت، الثمانیہ مانے 8، الثمانیہ 8، مگر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، الا مگر فتحت کھول دیے جاتے ہیں، لہو اس کے لیے، ابواب الجنت الثمانیہ جنت کے 8 دروازے، اخرجہ مسلم اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے، والترمذی اور امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، وزاد اور تھوڑا سا اضافہ کیا ہے، وزاد اور بڑھایا ہے، زیادہ مانے بڑھانا، اضافہ کرنا، کیا دعا میں اضافہ ہے؟ کہتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، اجعلنی تو مجھے بنا، اللہم اجعلنی اے اللہ تو مجھے بنا، اللہم اجعلنی اے اللہ تو مجھے بنا، من التوابین، من مانے سے، التوابین توبہ کرنے والا، التوابین توبہ کرنے والا، رجوع ہونے والا، وجعلنی اور تو مجھے بنا، وجعلنی اور تو مجھے بنا، من المتطہرین، متطہرین کا معنی ہوگا پاکیزگی اختیار کرنے والا، پاکیزگی اختیار کرنے والے، جمع کے ساتھ، صفائی، پاکیزگی، طہارت اختیار کرنے والے، اللہم اے اللہ، اجعلنی تو مجھے بنا، من التوابین توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی اور تو مجھے بنا، من المتطہرین طہارت، پاکیزگی، صفائی اختیار کرنے والوں میں سے۔ اب حدیث کا ترجمہ دیکھیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد نہیں ہے تم میں سے کوئی، یتوضؤ جو وضو کرے، فیسبغ الوضوء اور وہ مکمل اچھی طرح وضو کرے، ثم یقول پھر وضو کے بعد یہ دعا پڑھے، پھر وہ کہے اشہد میں گواہی دیتا ہوں،
اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی وضو بنانے کے بعد یہ اس وضو کی دعا کو پڑھے، یعنی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھے۔ وحدہ، وہ اکیلا ہے، یعنی اللہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی نہ عبادت میں، نہ الوہیت میں، نہ تخلیق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے تنہا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کے پاس اولاد ہے، وہ بالکل اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ واشہد، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں، ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جو یہ دعا پڑھ لے، کیا فائدہ ہے، کیا فضیلت ہے؟ اچھی طریقے سے وضو بنائے، یعنی کوئی بھی حصہ خشک نہ چھوڑے، مکمل اچھی طریقے سے سنت کے مطابق وضو بنائے، وضو کے بعد اس دعا کو پڑھے، اس دعا کو پڑھے۔ کیا فضیلت ہے؟ الا فتحت لہ ابواب الجنہ ثمانیہ، مگر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوچیں یہ فضیلت ہے کس چیز کی؟ وضو کرنے اور وضو کے بعد دعا پڑھنے کی۔ اب سوچئے کہ نماز کا کیا مقام ہوگا، نماز کا کیا مقام ہوگا، نماز کا کیا درجہ ہوگا کہ جب آدمی دعا پڑھ رہا ہے اور وضو بنا رہا ہے، وضو کے بعد یہ دعا پڑھ رہا ہے، تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہو رہی ہے، اس کو یہ مقام حاصل ہو رہا ہے کہ اس کے لیے، یعنی جو دعا پڑھ رہا ہے اور وضو بنا رہا ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر نماز کا کیا مقام ہوگا؟ جب وضو کی یہ فضیلت ہے تو نماز کا مقام اس سے اعلیٰ ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کے فضیلت ہو سکتی ہے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ وزادہ، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے تھوڑا سا اضافہ کیا ہے، وزادہ اور بڑھایا ہے، اضافہ کیا ہے، زیادہ کیا ہے۔ اللہم اجعلنی، اے اللہ تو مجھ کو بنا دے، من التوابین، توبہ کرنے والوں میں سے، اے اللہ تو مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، وجعلنی من المتطہرین، اور تو مجھ کو بنا دے، وجعلنی، اور تو مجھ کو بنا دے، من المتطہرین، صفائی، طہارت، پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے۔ اس دعا کو پڑھنے کی ایک حکمت اور فضیلت یہ ہے کہ جیسے آدمی پانی سے ہاتھ، پاؤں، چہرہ دھلتا ہے تو یہ ظاہری اعتبار سے جو میل کچیل گندگی ہوتی ہے، مٹی اور دھول لگی رہتی ہے، وہ جسم سے پاک ہو جاتی ہے، مطلب ختم ہو جاتی ہے، بہہ جاتی ہے۔ جیسے ہاتھ میں گندگی لگی تھی، گندا تھا، ہاتھ دھل لیے تو ہاتھ صاف ہو گیا، چہرے پہ دھول لگی تھی، چہرہ دھل لی، چہرہ صاف ہو گیا، پیر گندا تھا، دھل لیے پانی سے وضو میں، پیر صاف ہو گیا۔ تو ظاہری اعتبار سے آدمی وضو کرنے سے تو پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے بندہ تو پاک ہو گیا ہے، بندہ یہ بھی کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، یعنی اندر کا بھی پاک کر دے۔ ظاہر تو صاف ہو گیا، اللہ تعالیٰ دل کو بھی پاک کر دے، دل کو بھی دھل دے، اندر کو بھی صاف کر دے، سب پاک صاف ہو جائے۔ یعنی جس طریقے سے ظاہر ہمارا صاف ہے، ہاتھ ہے، چہرہ ہے، پیر ہے، سب صاف ہو گیا، اے اللہ تم کو توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، یعنی ہمارا اندر کا بھی معاملہ صحیح ہو جائے، اندر کا دل بھی صاف ہو جائے، وہ بھی پاک ہو جائے، جو گندگی ہے وہ بھی دور ہو جائے۔ یہ دعا کرتا ہے بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ کیا دے گا؟ کل قیامت کے دن ایسے آدمی سے کہا جائے گا کہ 8 دروازے کھول دیے گئے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے، اب وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ وضو کی فضیلت ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی ہیں، نمبر 1، اچھی طریقے سے مکمل طور پر وضو کرنا چاہیے، اچھی طریقے سے مکمل وضو کرنا چاہیے، اچھی طریقے سے مکمل وضو کرنا چاہیے، یعنی کوئی جگہ خشک باقی نہیں رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، وضو کے بعد دعا پڑھنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ جو دعا ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی
اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت، اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت کیا فضیلت ہے؟ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ فضیلت ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہے کہ جنت برحق ہے، جنت برحق ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت کے دروازے ہیں، اور کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے۔ جنت کے دروازے ہیں جن کی تعداد 8 ہے، جنت کے دروازے ہیں جن کی تعداد 8 ہے۔ آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت کے حصول کے لیے عمل ضروری ہے، جنت کے حصول کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے عمل ضروری ہے، یعنی نیک کام کرنا پڑے گا۔ جنت کے دروازے کس کے لیے کھولے جاتے ہیں؟ بے نمازی کے لیے نہیں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں نماز پڑھنے والوں کے لیے، وضو بنانے والوں کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت کو پانے کے لیے نیک عمل کرنا پڑے گا۔ ٹھنڈی، گرمی، بارش، موسم کی سختیوں کے باوجود نماز کے لیے، عبادت کے لیے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو دھلنا پڑے گا، وضو بنانا پڑے گا، نیکی ہے یہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت کے حصول کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے عمل ضروری ہے، جیسے وضو، دعا اور جملہ نیکیاں، عبادات، یہ نیکیاں ہیں۔ ان نیکیوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ جنت ملے گی۔ کل قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا، وہی کامیاب ہوگا جس کی نیکی زیادہ ہوگی۔ تو جنت تقاضا کرتی ہے کس چیز کا؟ نیکیوں کا، یعنی آدمی جنت چاہتا ہے، نیک کام کرنا چاہیے، وضو بنانا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، اور جتنی نیکیاں ہیں ان سب کو انجام دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کی روشنی میں وضو بنانے کی اور وضو کے بعد دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔